بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا یہ بہترین امت ہے، یہ بھلی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے یہ روکتی ہے، خود بھی روکتی ہے اور بھلے کام یہ خود کرتی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو یوں ارشاد فرمایا، لیکن جو پچھلی امتیں ہیں ان کے بارے میں جو کہ نافرمان بنی، جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، جنہوں نے نبیوں کے ساتھ پتہ نہیں کس طریقے کا رویہ اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے غرق کیا، وہ چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو پیچھے جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو قوموں کے واقعات ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت رکھی گئی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یقینی طور پہ ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ محبت کریں، اپنے رب سے ڈریں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے کنیکشن ہونا چاہیے، اور یہ عام نہیں، یہ بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسانوں سے محبت کرتی ہے، اور انسانوں میں اگر وہ کسی سے محبت کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ حق ہے تو وہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔